قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، بڑی فضیلت، عظمت اور اہمیت سے نوازا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو سب سے بھلی امت قرار دیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس امت کو اللہ غالب کر کے رہے گا، جو دین اس نے بھیجا ہے وہ دین دنیا کے سارے مذاہب پر بالآخر غالب آئے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے اپنا پیغمبر ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا۔ دین حق اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے اتارا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سارے دین پر اس دین کو غالب کر دے۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا کہ جس میں اللہ اس دین کو داخل نہ کر دے۔ جو خوشی سے مانے گا وہ خوشی سے مانے گا، جو خوشی سے نہیں مانے گا ذلیل ہو کر اس کو ماننا پڑے گا۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ ساری کائنات میں ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہے۔ ہر گھر میں اللہ اس دین کو داخل کر دے گا۔ اس دین کے ماننے والوں کو اللہ غلبہ، اقتدار، فتح و نصرت، بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، بشر هذه الامہ بالثناء والرفعۃ والدین والنصر والتمکین فی الارض۔ 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اے پیغمبر، اس امت کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، یعنی امت محمدیہ، اس امت کو آپ خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ اس کا رتبہ بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیے گئے دین کو مضبوطی عطا کرے گا، اللہ اس امت کو اپنی خصوصی نصرت عطا کرے گا، والتمکین فی الارض، اور اللہ زمین میں ان کو جمع دے گا، اللہ اس امت کو زمین میں جمع دے گا۔ یہ بشارتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دی گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے غلبے کی خبر اس طرح دی، ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کو میرے لیے اکٹھا کر دیا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میرے لیے اکٹھا کر دیا، یعنی سمیٹ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق مغرب سارے حصے دیکھے، روئے زمین مجھ کو دکھائی گئی۔ اب سنیے اگلی بات، حضور نے فرمایا کہ جتنا علاقہ مجھ کو دکھایا گیا ہے، روئے زمین کا جتنا حصہ مجھ کو دکھایا گیا ہے، اس پورے حصے پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ نے مجھ کو، میرے لیے زمین کو سمیٹ کر دکھا دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اور صاف ارشاد فرمایا کہ جو حصہ دکھایا گیا ہے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا کر رہے گا۔
آج یہ بات تو کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ کمیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، یہ خامیاں ہیں. یہ تو آپ سنتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں میں اس طرح کی بے غیرتی اور بے حمیتی ہے، لیکن کبھی اس پہلو پر بھی نگاہ ڈالیے کہ اللہ نے اس امت سے جو وعدے کیے تھے وہ کس طرح آہستہ آہستہ پورے ہوتے جا رہے ہیں. آپ ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کیسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیسے انقلابات ظاہر ہو رہے ہیں، اسلام کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لوگ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اسلام کی شکل و صورت مسخ کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. میڈیا کی قوت استعمال کی جا رہی ہے. دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو ظالمانہ دین اور ایک ظالم قوم بتا کر دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے. لیکن کیا اس پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہوں، یا اسلام میں داخل ہونے والے لوگ اسلام میں داخل ہونے سے کترا رہے ہوں؟ آپ ان ملکوں کی بات جانے دیجئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کو چھوڑ دیجئے. یورپ کے قلب میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. مغربی ملکوں میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہزاروں نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں جو لپک لپک کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اس سچائی کو قبول کر رہے ہیں اور دین حق کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے جس تہذیب کی غلامی کی، آج تک ہم نے جس تمدن کو سینے سے لگایا، آج تک ہم نے جس کلچر کی پیروی کی، سوائے دھوکے فریب کے وہ کچھ نہیں ہے. دنیا میں علل اعلان وہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی اگر کہیں ہے وہ اسلام میں ہے. رحمت، سہولت، سکون اگر کہیں ہے اسلام کے دامن میں ہے. عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے عزت، احترام، ہماری حفاظت، ہمارے لیے قرار و تمکین اگر کہیں ہے صرف اسلام میں ہے. یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو کسی غریب ملک کی جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والی جاہل اور ناخوانہ اور گوار عورتیں ہوں. یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا کے تہذیب و تمدن کو قریب سے دیکھا ہے، جن کی تعلیم پر دنیا رشک کرتی ہے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی مہارت، اپنی لیاقت دنیا سے تسلیم کروائی ہے. ان میں وہ عورتیں بھی ہیں کہ جن کے ماننے والے، جن کی مہارت اور جن کے فن کی تعریف کرنے والے دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ہیں. لیکن ایک دم سے انہوں نے اپنا راستہ بدلا. ایک دم سے انہوں نے عیش و عشرت کو چھوڑ کر، فلم کی دنیا کو چھوڑ کر، نائٹ کلبوں کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ لی، یہ کہہ کر کہ ہمیں اس راستے میں دولت تو ملی، ہمیں اداکاری کر کے، ناچ گا کر، رقص اور موسیقی کے ذریعے دنیا میں شہرت تو ملی، دنیا کے لاکھوں لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں پر بٹھایا، لیکن جو دل کا سکون اور ضمیر کا چین تھا وہ ہم نے کھو دیا. اور بالآخر ہمیں دل کا وہ سکون ملا تو اسلام میں ملا. اس لیے ہم نے اس سچائی کو سینے سے لگایا ہے، اس لیے ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کس تیزی کے ساتھ انقلاب برپا ہو رہا ہے. دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے، اس میں سے 2 ارب مسلمان ہیں. یعنی اگر ساری دنیا کے انسانوں کو آپ ایک قطار میں کھڑا کر دیں، ساری دنیا کے انسانوں کو آپ ایک لائن میں کھڑا کریں تو ان میں سے ہر چوتھا انسان مسلمان ہوگا. دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی 1/4 آبادی دنیا کی مسلمان ہیں.
عیسائیت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، لیکن آج عیسائیت کا حال یہ ہے کہ وہ سکڑتی سمٹتی جا رہی ہے۔ لوگ عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ عیسائی مذہب سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، کوئی اس میں داخل ہونا پسند نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا بھر میں اپنی مشنریز کے ذریعے محنت کر رہے ہیں۔ دبے کچلے لوگوں کو غذا کے ذریعے، دوا کے ذریعے، علاج کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے وہ اپنے دین میں داخل کرنے کی انتھک محنت کر رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ عیسائی مشنریز دنیا میں کس طرح کام کرتی ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ان کے ہاں قربانی دینے والے کہ اپنے ملک سے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے نکلے، 40 سال تک واپس لوٹ کر نہیں گئے۔ ایسے بنجر علاقوں میں کام کیا جہاں صاف پانی پینے کو نہیں ملتا ہے۔ یورپ کے رہنے والے، ناز و نعمت میں پرورش پانے والے وہ لوگ جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، کچی آبادیوں میں، سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اپنے دین کی تبلیغ کریں، اپنے دین کے نشر و اشاعت کریں۔ ان کے پاس سرمایہ بھی ہے، ان کے پاس حکومتی پشت پناہی بھی ہے، ان کے پاس دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کرنے کے لیے اسباب، وسائل، سہولتیں، اجازت سب موجود ہے، لیکن اور اس قدر وہ محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا مذہب سمٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کشش اسلام میں رکھی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقناطیسیت اس دین میں رکھی ہے وہ اور کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ آج اگر قلب مغرب میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو میری آپ کی تبلیغ کی وجہ سے نہیں، اس اسلامی اس کشش کی وجہ سے جو اللہ نے دین اور اسلام میں رکھتی ہے، اس سچائی کی وجہ سے جس کی طرف انسان کا ضمیر خود لپک کر جاتا ہے، اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ دین اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ مغلوب ہو جائے، اللہ نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ یہ غالب آ کر رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے قریب کے ملک افغانستان میں کس طرح برسوں تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب کبھی یہ ملک سر نہیں اٹھا سکے گا، یہاں بسنے والے مسلمان کبھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں، عزت کے ساتھ جی سکیں۔ لیکن کیا آج دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ وہی لوگ جن کے بارے میں دنیا بھر میں داستانیں گڑھی گئی تھی، آج دنیا ان کے آگے جھک رہی ہے، دنیا ان کے اقتدار کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کا اقتدار تسلیم کیا جا رہا ہے، وہ اس ملک کی تاریخ بدل رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا کس تیزی کے ساتھ وہاں ترقی ہوگی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے سودی نظام ختم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو عروج عطا فرمائے گا۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے، وہ دکھا رہے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کس کا نام ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا دیا ہوا عادلانہ نظام کیا ہے۔ روس نے افغانستان کو اپنے ظلم و ستم کی آماجگاہ بنایا تھا، لیکن بالآخر اللہ نے بتا دیا کہ افغانستان روس کا قبرستان بنا، وہاں سے اس کو ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ امریکہ داخل ہوا، اس کو وہاں سے ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ کہ آپ کو اس بات سے اس بشارت کے پورا ہونے کا یقین نہیں آتا کہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں نے ایک ملک کو مٹانا چاہا مگر وہ نہیں مٹا سکی۔ اس لیے نہیں مٹا سکی کہ اس امت کے لیے اللہ نے غلبہ لکھ دیا ہے، اللہ نے اس امت کے لیے اقتدار لکھ دیا ہے، اللہ نے اس امت کے لیے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ دونوں جہانوں کے لیے مدد کا وعدہ ہے، اور صرف پیغمبروں سے وعدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا گیا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آ کر رہوں گا، میرے پیغمبر غالب آ کر رہیں گے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور ان کے راستے پر چلنے والے انہی کو اللہ تعالیٰ بالآخر انہی کو اللہ غالب کر کے دکھائے گا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر مہینوں سے ظلم ہو رہا ہے. کوئی اور قوم ہوتی ہتھیار ڈال دیتی, کوئی اور ملت ہوتی میدان چھوڑ کر چلی جاتی. کہیں 100-200 لوگ مر جاتے ہیں, لوگ ہمت توڑ دیتے ہیں, لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ شکست تسلیم کر لیتے ہیں, لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں میں قربانی کا کیسا جذبہ پیدا کیا ہے. اسلام نے اپنے راستے پر چلنے والوں کو کیسا عزم عطا کیا ہے کہ آج بھی وہ ظالموں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. وہ اپنی اولاد کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, اولادیں اپنے ماں باپ کی لاشیں اٹھا رہی ہیں, بیوی اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے, شوہر اپنی بیوی کو رخصت کر رہا ہے. ایک وقت میں ماں باپ اپنی کئی اولاد کو الوداع کہہ رہے ہیں, ان کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن کیا ان کے دل میں جو جذبہ شہامت اور بہادری ہے, دنیا اس کو شکست دے پا رہی ہے؟ لوگ اسی جذبہ شہامت و شجاعت کو دیکھ کر, اسلام کے اسی عطا کیے ہوئے اسی جذبے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی آواز دبا دی جائے گی, لیکن آپ دیکھیں کہ آج امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, روس میں, دنیا کے مختلف ملکوں میں, وہاں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ یونیورسٹیز کے صحن میں, وہاں کے میدانوں میں, وہاں کے گراؤنڈ میں جمع ہیں, فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں. امریکہ جیسے خطے میں آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کی تعلیم متاثر ہو گئی, وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ظالموں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے, مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ آواز بلند کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں, یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, یہ دین کے اوپر یقین رکھنے والے نہیں ہیں, لیکن مسلمانوں کی قربانی نے اور اسلام کی سچائی نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ حق کی حمایت کریں اور مظلوموں کی دفاع کی بات کریں. آپ دیکھیے کہ وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے جہاں کے لوگ ساری دنیا میں اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے تھے, وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جہاں پوری طاقت صرف کر دی گئی کہ کسی طرح اس ملت کے جذبے کو توڑ دیا جائے. یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے یہ دین بھیجا ہے غالب آنے کے لیے بھیجا ہے, اللہ نے یہ دین اتارا ہے تاکہ سارے ادیان پر اللہ اس کو غالب کر دے. ترکی میں آپ دیکھیں ایک زمانے تک الحاد و دہریت کا زور رہا, لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب ترکی میں اسلام کی نشت ثانیہ ممکن نہیں ہے. ایسے لوگوں کو وہاں مسلط کیا گیا جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے منافق تھے, ایسے لوگ جن کی پرورش یورپ نے کی تھی, ایسے لوگ جن کے اندر بے ایمانی جن کے رگ و ریشے میں داخل کر دی گئی تھی. لیکن 70-80 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو مغلوب کیا, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غالب کیا. آج وہاں جو لوگ اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں, جو حکمرانی کر رہے ہیں, وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم ان عثمانیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال تک امت کو متحد کر کے رکھا تھا خلافت عثمانیہ کے ذریعے, جنہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا. ہم ان کی اولاد ہیں, ہم محمد فاتح کے وارث ہیں, ان کے اخلاف ہیں, ہم انہی کے راستے پر چلنے والے ہیں. اسلام کی سچائی کا پیغام دنیا میں عام کرنے والے ہم ہیں. آپ دیکھیے یہ تبدیلی, یہ انقلاب آپ نہیں محسوس کرتے کہ اس کے پیچھے وہ بشارتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی. آپ یہ بھی غور کیجئے کہ ایسے ملک کہ جہاں پر بسنے والے اکثریت جہاں بسنے والی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کسی اور مذہب کو مانتے ہیں, لیکن وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں, جو مسلمان آباد ہیں, وہ اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے پیغام کے ذریعے اس طرح اس سماج اور معاشرے میں سرایت کرتے جا رہے ہیں کہ اس معاشرے کا تصور ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہاں کے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ سچے اور امانت دار لوگ تو یہ ہیں
وہاں کے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے تجارت کرنے والے، لوگوں کو راحت پہنچانے والے تو یہ لوگ ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کتنے گرجا گھر ایسے ہیں جو خریدے گئے اور وہاں مسجد قائم کی گئی، کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آج سے 25 سال پہلے ایک مسجد نہیں تھی، آج وہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں جس کے میناروں سے اللہ کی کبریائی اور عظمت کے ترانے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایسے خطے کہ جہاں نماز پڑھنے والے لوگ انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد میں تھے، آج وہاں کی مسجدیں نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہماری محرومی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں تیزی کے ساتھ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے لپک کر آ رہے ہیں۔ اس ملک میں آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کتنی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو سرنگوں کر دیا جائے، مسلمانوں کا حوصلہ توڑ دیا جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے پڑوس کا ملک بنا، اسلام کے نام پر بنا۔ میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا کہ کس طرح خون کے ذریعے دو ملکوں کی سرحد کھینچی گئی، وہ تاریخ دردناک بھی اور نہایت المناک بھی ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، آج وہاں حالت یہ ہے کہ الحاد و دہریت نے، مادیت نے یہ زور دکھایا ہے کہ وہاں بسنے والی مسلمان عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں، ہاتھ میں بینر ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں اپنی خواہشات پوری کریں، اگر ہم شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا ہے، ہم کسی کے ساتھ جائیں رہیں، کسی کے ساتھ منہ کالا کریں، کوئی ہم کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی بینر لے کر سینکڑوں ہزاروں عورتیں نکلتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہم لبرل عورتیں ہیں، آزاد خیال ہیں، ہم ایسی عورتیں ہیں جن کو اسلام کی پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ یہ اس ملک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آپ، ہم اس ملک میں 75 سال سے ایسے لوگوں کے اقتدار کے ساتھ جی رہے ہیں جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ آج بھی اس ملک میں بسنے والے علماء، یہاں کے مدارس، یہاں کے مشائخ، یہاں کی خانقاہوں اور یہاں کی دینی محنت کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں کی محنت کی یہ برکت ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں نہ صرف یہ کہ پردہ دار ہیں بلکہ اسلام پر لازوال یقین رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیے جب یہ آواز ملک میں لگائی گئی اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے آواز لگائی کہ اسلام مسلمان عورتوں کو قید میں رکھ رہا ہے، تو اس کا جواب کس نے دیا؟ مسلمان عورتوں نے دیا، سڑکوں پر نکل کر دیا۔ جب یہ بات کہی گئی کہ مسلمان عورتیں غلام ہیں، ہم ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں نکلی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں کیا آزادی دو گے؟ ہمیں آزادی 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، انہوں نے ہمیں جینے کا حق دیا ہے، انہوں نے ہمارے سر پر عزت کی چادر رکھی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک عورت کی ناموس کتنی اہم ہے، انہوں نے دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ عورتیں کس طرح ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی شکل میں اپنے فرائض ادا کریں گی۔ ایک طرف حال وہ ہے کہ عورتیں اپنی مرضی سے نکل رہی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے لیے آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، دوسری طرف حال یہ ہے کہ جب تعلیم گاہوں میں حجاب کا معاملہ اٹھا تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے کس طرح حجاب کا دفاع کیا، کس طرح انہوں نے اپنی عزت و ناموس کے لیے آواز بلند کی، کس بہادری کا انہوں نے ثبوت دیا کہ آپ بھول گئے کہ فرقہ پرست لوگوں کی فرقہ پرستی کے نعرے کے جواب میں تنہا ایک نوجوان مسلمان بچی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات کہتی ہے، وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم حجاب کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ حجاب ہمارے لیے کوئی قید اور غلامی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی چادر ہے جو ہمیں فراہم کی گئی ہے۔
یہ وہی چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات بالآخر غالب آ کر رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو کشش اسلامی تعلیم میں رکھی ہے، اللہ نے جو مقناطیسیت اسلامی نظریات میں رکھی ہے، وہ لوگوں کو کھینچ لے گی اور وہ مسلمانوں کو یہ حوصلہ عطا کرے گی کہ وہ دنیا کے انسانوں کے سامنے کہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سوائے مکر اور فریب کے کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ازلی ابدی صداقت ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کے لیے رحمت، مروت، عدل و انصاف کا نظام چھپا ہوا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، انتخاب میں مسلمانوں نے جس سیاسی شعور کا ثبوت دیا، جس سمجھ کا ثبوت دیا، جس اتحاد کا ثبوت دیا، اس کی وجہ سے ارباب اقتدار کے پیروں تلے کی زمین کھسک رہی ہے. لوگوں کے سر بدل رہے ہیں، بیانات بدل رہے ہیں، وہ اپنے نظریات کے خلاف گفتگو کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ملت، 20-25 کروڑ کی ملت اگر کوئی بات طے کر لے اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھے، کوئی نہیں ہے کہ جو اس ملت کا راستہ روک سکے، جو ان کے اتحاد کو شکست دے سکے. خود مسلمان لکھنے والے، بولنے والے یہ بول رہے تھے اور لکھ رہے تھے پچھلے نتائج کو سامنے رکھ کر کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کے ووٹ کا کوئی وزن نہیں رہا. لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان بے بسی کا شکار ہو چکے، اب کوئی ان کو اوپر نہیں لا سکتا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی ملت پوری طرح شکست کھا چکی، ہزیمت اٹھا چکی. لیکن یہ بات دنیا بھول گئی کہ یہ امت سو سکتی ہے لیکن مر نہیں سکتی ہے. اس کا جذبہ کسی وقت سرد ہو جائے لیکن پھر اللہ اس کو امنگ اور حوصلہ عطا کرے گا. آپ دیکھیے کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں نے جس سیاسی شعور کا ثبوت دیا ہے، لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اگر آج بھی اس ملت کو صحیح رخ دیا جائے اور اتحاد عمل کے ساتھ یہ امت آگے بڑھے، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. ایسی عورتیں جو نہایت کمزور ہو چکی ہیں، گھر کی چہار دیواری سے نہیں نکلتی ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں وہ گھر کے دروازے سے باہر قدم نہیں نکالتی ہیں، وہ عورتیں نکل کر گئیں، اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا. ایسے مریض جو بستروں پر پڑے ہوئے تھے وہ گئے، انہوں نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا. ایسے لوگ کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہ دیا، انہوں نے جا کر اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو یہ احساس دلا دیا گیا کہ اگر اب بھی آپ خاموش رہے، آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. آپ کو عزم و عزیمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو حوصلے اور جذبے کے ساتھ نکلنا ہوگا. یہ امت نکلی، پوری ملت نے جس اتحاد فکر و عمل کا ثبوت دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ اقبال کا وہ شعر یاد کر لیں کہ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آپ ساری دنیا کے منظرنامے کو دیکھیں اور پھر محسوس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ملت کہاں کھڑی ہوئی ہے. خامیاں کمزوریاں ہیں لیکن آج بھی من حیث القوم اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہماری قوم کے پاس جو جذبہ اور حوصلہ ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہم جو قربانی دے سکتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی ہے. ہم جس طرح ملکوں اور قوموں کی تاریخ بدل سکتے ہیں دنیا کی کوئی قوم اس طرح نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے ہمارے قلب کو یہ حوصلہ بخشا ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے کھڑے ہو سکیں. ہمیں خود غرضی اور مفاد پرستی سے الگ کر کے ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ٹائٹل، یہ خطاب، یہ اعزاز ہمیں عطا کیا گیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا تھا کہ مایوسی کا شکار مت ہوئیے. لوگوں کے تجزیے کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے. یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے، ہرگز نہیں. اللہ نے غلبہ لکھا ہے، اللہ نے فتح و نصرت لکھی ہے، اللہ نے آپ کے لیے سہولتوں کا نصر و تمکین اور زمین میں قرار کا فیصلہ کیا ہے، بشرطے کہ آپ بھی ایمانی تقاضوں کو پورا کریں، آپ بھی غیرت ایمانی کے راستے پر چلیں، آپ کے اندر حمیت دینی پیدا ہو، آپ کے
کے جوانوں کو وقت کا صحیح استعمال کرنا آئے, آپ کے سرمایہ داروں کو اپنے سرمایہ کا صحیح استعمال آئے, اللہ کے وعدوں پر کامل یقین پیدا ہو, یہ جذبہ ہمارے اندر آئے کہ ہم اس دنیا میں اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, ہم برپا کیے گئے ہیں تاکہ دنیا میں عادلانہ نظام قائم ہو. ہم سسکتی ڈوبتی انسانیت کو سکون و تسلی اور شفا بخش پیغام عطا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ جذبہ آپ کو پیدا کرنا ہوگا. اللہ نے پاک قرآن میں اعلان کیا ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سن لو, کان کھول کر سن لو, اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے, اگر تم اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے, اگر تم ہمت کی جگہ بزدلی پیدا کر لو گے, اگر تم آگے بڑھنے کے بجائے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگو گے, تو سنو, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تم کو ہٹا دے گا, تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے, تمہاری طرح کے نکمے اور بے وفا ثابت نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا. دنیا کے مختلف خطوں کے مسلمان اگر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی غور کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے, اور ہم بھی کوشش کریں کہ جس طرح اب ہم نے کچھ عقل و شعور کا ثبوت دینا شروع کیا ہے یہ باقی رہے. اتحاد و فکر و عمل کے ساتھ ہم جئیں, اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ بڑھیں, اور سمجھ لیں کہ ہماری کامیابی اللہ کے دین میں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب